بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ محترم حاضرین، شیخ عبدالرزاق کی کتابچہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہی ہے، اس کا نام ہی ہے کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ، فضائلها و مدلولها و شروطها و نواقضها، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل، اس کا مدلول یعنی معنی، اس کے شرطیں اور اس کے نواقض یعنی اس کو توڑ دینے والی چیزیں، اس کے شرائط اور نواقض جو بعد میں آنے والے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے بیشتر حصہ رطب و یابس کے ساتھ بہت سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا تقاضا، اس کے کیا تقاضے ہیں اور کیا شرائط ہیں، کن چیزوں سے لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے بہت سارے مسلمان نہیں جانتے، اور ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھ کر، اس کی شرائط کی مخالفت کر کے یا اس کے بعض نواقض کو اپنے عمل اور عقیدے میں اختیار کر کے وہ لا الہ الا اللہ کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ہماری بحث ہے، جیسا کہ آپ فضائل کے حوالے سے جان رہے ہیں اور جانیں گے کہ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، دنیا کا سب سے جلیل القدر، سب سے عظیم الشان کلمہ۔ شیخ کہتے ہیں آگے کہ پیچھے کے صفحات میں، پچھلے جو 2 درس ہمارے گزر چکے ہیں 2 مہینوں میں، اس میں بھی ہم نے پڑھا، اور یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے متعلق قرآن کریم میں جو فضائل اور اس کی اہمیت و افادیت کا ذکر ہے، ہم نے اس میں سے کچھ کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے، شیخ نے کہا، پچھلے درس میں بھی میں نے یہ باتیں کہی تھی، آپ کا ذہن اس سے جڑ جائے اس لیے تھوڑا سا دوہرا رہا ہوں کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے مخلوقات کو پیدا کیا گیا، اور اسی کے ساتھ اسی کی تعلیم، بنیادی تعلیم یہی دے کر تمام رسولوں کو بھیجا گیا، کتابوں کو نازل کیا گیا، اور شریعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شریعتوں کو بنا کر قانون کی حیثیت سے دنیا میں نافذ کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور اسی کی بنیاد پر موازین، قیامت کے دن میزان عمل منعقد ہوگا، اور دواوین یعنی جو نامہ اعمال اور تحریر شدہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اسی کے لیے تیار کی گئی ہیں، اسی سے جنت اور جہنم کے معاملات طے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، پہلے جائے بعد میں جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کو نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اسی کی وجہ سے دنیا کے سارے لوگوں میں، انسانوں میں 2 گروہ ہیں، مومنین کا اور کفار کا۔ جو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ کافر۔ اسی کی بنیاد پر، اس کے تقاضوں مدلول کو مان کر کوئی شخص نیک بنتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ برا انسان ہوتا ہے۔ یہی تمام مخلوقات کے امر اور خلق کا بنیاد ہے، ثواب اور عقاب کی بنیاد ہے، اسی کی بنیاد پر ثواب اور عقاب طے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اسی کی بنیاد پر ملت قائم ہوتی ہے، قبلہ نصب کیا گیا ہے، اولون اور آخرین سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث کے مطابق علامہ ابن قیم کی عبارت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ انسان کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ 2 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ کہ تم کن چیزوں کی ماذا کنتم تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے تھے، اور دوسرا سوال ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اب اس امت مسلمہ کا ان دونوں سوالوں کے جواب میں پہلا سوال ماذا کنتم تعبدون کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے سامنے جب تک کہ یہ 2 سوال حل نہ کر دے کوئی انسان۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ تم نے کس کی عبادت کی، تو اس کا جواب ہوگا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھا۔
دوسرا سوال کہ رسولوں کو کیا جواب دیا، اس کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اقرار کیا، عمل کیا، طاعت و سمع کیا. اور لا الہ الا اللہ جو ہم نے مانا تو اس کو بھی علم کے طور سے جانا، سمجھا، اس کا اقرار کیا اور اس پر عمل کیا. یہ تو میدان محشر کی بات ہے. میں یہاں جو کتاب میں مذکور ہے اس سے پہلے کا ذکر کروں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس سے قبر میں 3 سوال ہوگا. ہاں، اختلاف کے ساتھ کہ کافروں سے ہی، منافقوں سے نہیں، سارے انسانوں سے سوال ہوگا. تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، ما دینک، ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت پہلا جواب کہ میرا رب اللہ ہے، یہ وہی دے سکے گا جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے. میرا دین اسلام ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول مانا. کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس کو ان 3 سوال کا جواب دینا ہوگا. اگر نہیں دے سکا تو یہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل اتنے سارے ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے فضائل کو گن سکے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے سارے ثواب، سعادتیں اسی پر منحصر ہے. لا الہ الا اللہ کو ایک انسان مانتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اس کو جتنے اچھی طریقے سے، کامل طریقے سے مانے گا. پیچھے ہم نے قرآن کی روشنی میں پڑھا کہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جتنا پورا کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا دنیا اور آخرت میں. چنانچہ دنیا اور آخرت میں اس کے اتنے فائدے ہیں جو کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی. چنانچہ قرآن کی روشنی میں تو کچھ فضائل ہم نے بیان کیے اس سے پہلے کے دروس میں اور صفحات میں. اب کہہ رہے ہیں کہ بعض حدیثوں کی روشنی میں ہم اس کے بعض فضائل بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو پچھلے درس میں ہم نے سرسری سے ذکر کیا تھا کہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو بطور ذکر، بطور عبادت، معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ادا کرتے ہیں تو یہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے، اور اجر و ثواب میں تھوڑا آسان ہوتے ہوئے عظیم الشان اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. آپ کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں، غلام کو آزاد کرنا ایک بڑی نیکی ہے. آج کل وہ غلام نہیں پائے جاتے. ایک غلام کی قیمت اگر آج کے حساب سے اگر مان لیا جائے، اس زمانے میں جو پائے جاتے تھے اگر آج ہوتے تو غریب متوسط طبقے کے بھی بس میں نہیں ہوتا کہ غلام کو خرید سکے. بڑا مہنگے ہوتے تھے. تو غلام کو آزاد آپ نہیں کر سکتے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ورد کے ذریعے، اس کے ذکر اور عبادت کے ذریعے سے آپ وہ ثواب حاصل کر سکتے ہو. اسی طریقے سے اس کا ورد اور ذکر کر کے آپ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو. میں نے پچھلے درس میں ایک جملے میں شاید اشارتاً کہا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں جن، بھوت، آسیب، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے مرد اور زیادہ تر خواتین اس مسئلے کے حل کے لیے پھونک جھاڑ کرنے والے، دم اور جھاڑ پھونک کرنے والے، گنڈے تعویذ کا کاروبار چلانے والوں کے گھروں پر، دکانوں پر چکر لگاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی گنواتی ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری غلط سلط چیزیں، شرکیہ چیزیں کرتے ہیں اور اپنے پیسے اور دنیا کی چیزیں بھی جو ہے ضائع کر کے آتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسیب سے، جادو سے، بھوت اور جن کے اثرات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ. یہ کلمہ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، آپ دل میں دہرائیں میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب اگر میں اس جملے کی تشریح توحید کے اعتبار سے، اس کے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے کروں تو 2-3 درس کم پڑیں گے مجھ سے کم علم آدمی کے لیے بھی. لیکن ہم جب اس کے شرائط اور نواقص پر گفتگو کریں گے تو شاید کچھ باتیں اس کے مدلول پر گفتگو کریں گے تو اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ آئے گی. لا الہ الا اللہ پہلا جملہ اور وحدہ لا شریک لہ اسی جملے کی تاکید ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تمام معبودان برحق کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار.
اور وحدہ لا شریک میں اسی بات کی تاکید ہے، اس کو مضبوط کیا گیا. وحدہ یعنی وہ اکیلا ہے، الا اللہ جو کہا اس میں مضبوطی آئی، اور لا الہ کہا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، دوسروں کی سارے کی نفی کی، تو لا شریک سے اسی کی تاکید ہوئی کہ اللہ کا کوئی شریک، ساجھیدار، حصے دار، پارٹنر ہے ہی نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. تو جو شخص یہ کہے گا ہاں لہ الملک، کائنات سلطنت اسی کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں جب کائنات اس کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کا بھی کوئی اللہ کے سوا مالک نہیں ہے. جب کوئی دوسرا مالک نہیں ہے تو ہم کسی اور سے کیوں مانگے؟ جو چیز میری ہے نہیں وہ میں دے سکتا ہوں کیا؟ دے سکتا ہوں؟ جو چیز میری نہیں ہے میں نہیں دے سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین میں اللہ کے سوا کوئی ذرہ برابر چیز کا بھی مالک نہیں ہے. اور یہاں بھی کلمے میں کہا لہ الملک، اسی کی کائنات ہے، سلطنت ہے، ملک اسی کا ہے. وہ لہ الحمد، اور حمد اور تعریف بھی صرف اسی کے لائق اور زیبا ہے، وہی اس کا مستحق اور حقدار ہے. تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے. کیا مطلب؟ ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، اور خوبیاں بھی مکمل ہیں. کوئی کم، اگر کسی خوبی کے اندر کوئی کمی ہوتی تو یہ نقص ہو جاتا. جیسے علم اور علم کسی جہالت ہے، اللہ علم والا ہے، جہالت نہیں ہے. تو ایک بال برابر بال کا کروڑواں حصہ بھی اگر علم سے کم ہو جائے تو وہ جہالت اتنی آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی بھی جہالت نہیں ہے. ماضی، پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر، سب کو جانتا ہے. دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، ہر درخت کو جانتا ہے، درخت کے ہر پتے کو جانتا ہے، پتے کے اندر کے ہر ذرے کو جانتا ہے، جڑ کی ہر بال کو جانتا ہے، ہمارے جسم کے خون کے ایک ایک ذرے کو، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر لمحہ جانتا ہے. ایسا نہیں کہ ابھی جان رہا ہے تو بعد میں بھول گیا، ایک چیز کو جان رہا ہے تو دوسری چیز نکل گئی، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ، یہ علم کا ایک معاملہ میں نے ہلکا سا ذکر کیا. ہر خوبی میں اللہ مکمل ہے، اسی لیے اس کے لیے تمام تعریف ہے. لہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، اسی کے لیے حمد ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے باہر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز ہے ہی نہیں. اگر عاجز ہوتا کسی کام سے تو یہ قوت میں کمی آ جاتی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو سلطنت اس کی ہے، سارا اختیار، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے. تعریف کے لائق وہی ہے، یعنی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، ہر چیز پر وہ قدرت. یہ کلمات جو کہے گا 100 مرتبہ، ہاں، فی یومن مئۃ مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ جو یہ کلمات کہے گا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ 100 مرتبہ کہتے ہیں. ہاں، تو کیا کیا فائدہ ملے گا؟ غور سے سنیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے کانت لہو عدل و 10 رقاب، یہ اس کے لیے 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا. یعنی 10 غلاموں کو آپ نے خرید کر غلامی سے آزاد کر دیا 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے نتیجے میں ایک. اور وہ کتبت لہو مئۃ حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. وہ محیت عنہ مئۃ سیئہ، اور اس سے 100 برائیاں، گناہ جو سرزد ہو گئے ہیں، غلطیاں، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. وکانت لہو حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی، اور اس دن جس نے یہ پڑھا ہے، جس دن یہ پڑھا ہے، اس دن شیطان سے یہ ڈھال بن جائے گی، بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے یہ کلمات، یہاں تک کہ شام کرے. صبح آپ نے پڑھ لیا، شام تک شیطان آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا. جب آپ جن بھوت شیطان، جادو میں بھی شیطانی اثر اور تاثیر ہی ہوتی ہے. یہ پڑھ لیا، شیطان آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوا تو جادو کا اثر، آصف کا اثر آپ کو نہیں ہوگا، آپ اس کے بہت سارے شرور سے محفوظ رہ جائیں گے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور اس شخص نے جو عمل کیا 100 مرتبہ پڑھ کر، اس سے بہتر کوئی اور نہیں عمل نہیں کر پائے گا. إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ اس کو پڑھے، وہ اس سے افضل ہوگا. مطلب یہ 100 مرتبہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو کیا کیا ثواب مل رہا ہے، کیا کیا اجر و فضیلت مل رہی ہے؟ 10 غلاموں کی آزادی، 100 نیکیاں، 100 گناہوں کا مٹنا، شیطان سے تحفظ. اور اس دن سب سے افضل اللہ کے یہاں مانے جائیں گے، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے وہ اس سے زیادہ افضل ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور بخاری مسلم میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ من قالها، جو اس کو یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو، ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے گا. اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا تو 10 مرتبہ بھی اگر آپ نے پڑھا، 3-4 منٹ لگے گا 10 مرتبہ پڑھنے میں.
10 مرتبہ پڑھا تو یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. حضرت اسماعیل کی اولاد مطلب جن کو آزاد کر رہا ہے وہ غلام بھی فضیلت والی نسل سے. ہاں بنی اسماعیل کے 10 لوگوں کو آزاد کیا. یہ ایک فضیلت. ہاں میں چاہتا تھا کہ اس پہ اور بولوں لیکن مضمون پھر ادھورا رہ جائے گا. آج فضائل کے مضمون کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے درس میں ہم شروط لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جو کلمات اوراد بیان کیے ہیں، انبیاء کرام نے جو کلمات پڑھے ہیں ان کلمات میں، ان اوراد میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے کہ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، جن کی قیمت زیادہ ہو، بہت کم ملتی ہے، اور اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھپا کر رکھتا ہے. کسی کے پاس قیمتی ہیرا ہو تو چھپا کے رکھے گا، یا اور کوئی چیز چھپا کے جو کمیاب ہو وہ قیمتی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے دینی امور میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک عمل، ایک عبادت، ایک چیز جو سب جانتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. تو ہم کچھ ایسی چیز ڈھونڈیں جو لوگ نہیں جانتے، لوگوں کے علم میں نہیں ہے. ہاں تو عبادات اور اوراد اور وظائف کے سلسلے میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل دنیاوی مادی چیزوں کے بالکل برخلاف معاملہ رکھا ہے کہ جو جتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے، جو جتنی زیادہ فضیلت کی چیز ہے، اس کو اتنا زیادہ واضح کر کے بیان کیا ہے. اب لا الہ الا اللہ، ابھی بہت سارے لوگوں نے اعلان سنا یا آپ لوگ یہاں موجود ہیں، جمعہ میں جو لوگ موجود تھے ان کو ایسا لگتا ہے سننے کے بعد ارے یہ تو ہم جانتے ہیں، اس کی فضیلت کیا سنیں گے، اس کی فضیلت جانتے ہیں. نہیں جانتے. ہاں میں نے پتہ نہیں یہ روایت پیش کی نہیں کی، آگے شاید آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، ایک ابن حبان وغیرہ کی مقبول روایت ہے، ہاں کہ اللہ مجھ کو کوئی ورد بتا میں تیرا ذکر کروں. تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرے سارے بندے یہ کہتے ہیں، سارے بندے یہ کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. مطلب حضرت موسیٰ کچھ اسپیشل چاہتے تھے، جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ جو چیزیں عام ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی نظر میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے، ہم کچھ اسپیشل ڈھونڈتے ہیں اور رازدارانہ بتاتے ہیں ارے فلاں مولوی صاحب نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا، ان کو ایسا معلوم ہوا تھا، انہوں نے اپنے تجربے کے بعد مجھ کو یہ والا ورد بتایا ہے، بہت خفیہ اور خاص. تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بزرگ صاحب نے بتایا ہے اس لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. سب سے پہلی چیز یہ بات دماغ میں بٹھا کے رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے نا اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے، کرامت کھیلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز اور تعلیم سے بہتر اس کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو اس کی اپنی برکت اور اس کی فضیلت، اہمیت تو ہے ہی. آپ اس پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، یہ بذات خود ایک نیکی ہے. کسی بزرگ کے تجربے پر آپ عمل کر رہے ہیں تو یہ نیکی نہیں ملے گی. اتباع رسول کی، اتباع رسول اللہ نے بھی حکم دیا، رسول نے بھی دیا، یہ فرض ہے، ضروری ہے اتباع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بار بار بیان کیا اور انبیاء نے بیان کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثبت فی الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. طبرانی کی روایت ہے، دعا میں حضرت علی کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ افضل ما قلت انا والنبیون عشیۃ عرفہ، سب سے افضل بات، سب سے فضیلت والا کلمہ جو میں نے کہا اور نبیوں نے کہا. اب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیم یا ذکر اور دعا، اس سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے کیا؟ انبیاء کرام کی دعا سارے لوگوں کی دعاؤں سے اچھی دعا رہے گی، بالکل طے بات ہے. انبیاء اللہ کے نبی، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا. تو انبیاء کے بڑھ کر برابر کوئی ہے ہی نہیں. تو انبیاء کی بات سب سے اونچی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ نبیوں نے بھی جو باتیں، جو کلمات، جو ذکر اور دعا بتائی ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جو عرفہ کی شام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو ابھی ہم نے پڑھا. 100 مرتبہ پڑھنے سے اور 10 مرتبہ پڑھنے سے جو فضیلت پڑی، وہی کلمات. میں نے جو کلمات کہے اور انبیاء نے جو کلمات کہے، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تمام نبیوں کے کلمات میں سب سے زیادہ فضیلت جس بات کی ہے، جو کلمہ میں نے کہا اور نبیوں نے کہا، وہ یہ کلمہ ہے. اب اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہو سکتا ہے کیا؟ سوچئے. وفی لفظ، حدیث کے ایک الفاظ میں، اسی حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. حاجی یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ میں رہتا ہے. ہاں، غروب آفتاب سے پہلے تک اسے پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اور حج کے جتنے اعمال ارکان ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم رکن وقوف عرفہ ہے. کیا ہے؟ الحج عرفہ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حج عرفہ ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حج کا سب سے اہم رکن عرفہ کا وقوف ہے، جو 9ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے حجاج کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس درمیان جب وہ عرفہ میں رہتے ہیں پورے دن، سورج ڈھلنے سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک، ہاں، یا صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، اس دن بھر حاجی دعائیں، ذکر و اذکار اور بہت سارے عبادتیں کرتا ہے، کلمات کہتا ہے. ہاں، 2 نمازوں کا وقت آتا ہے بیچ میں. ان میں حاجی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ کلمات کہا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہے، بہترین دعا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر دعا یہ ہے. ہاں، اور آگے کہہ رہے ہیں اسی حدیث میں کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتُهُ وَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہتر بات جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے کہا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث شواہد کے ساتھ ثابت ہے. اس کی یہ ایک فضیلت بیان ہوئی. ایک اور فضیلت دوسری، ومن فضائلہا، لا الہ الا اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک آدمی کا واحد یہ عمل اس کے گناہوں کے صحیفے کے مقابلے میں میزان عمل میں بھاری پڑ جائے گا. جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو مسند میں جس کی تخریج ہوئی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے اور ان کے علاوہ میں بھی ہے جید اسناد کے ساتھ. حدیث کو بہت غور سے سنیے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث بھی اگر ہم جان جائیں، دماغ میں بٹھا لیں تو کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کو تمام علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے ان کو چیخ کر پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. فَيُنشَرُ لَهُ 99 سجلہ، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے. ہاں، کل سجل منہا مد البصر، 99 رجسٹر نامہ اعمال جو اس کی برائیوں کے ہوں گے، اس کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے ڈال دیے جائیں گے. ہاں، اور یہ رجسٹر کیسا ہوگا؟ یہ ہماری طرح ایسے چھوٹا یا ہاتھ بھر کا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر رجسٹر جو ہے، تحریر لکھی ہوئی، جس میں رجسٹر سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، جس میں لکھا جاتا ہے، ہاں، ہر ڈائری یا رجسٹر جو ہے مد البصر، حد نگاہ تک ہوگا، یعنی اتنا بڑا بڑا رجسٹر ہوگا. ثم یقول اللہ تبارک و تعالی لہو، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا، اتنکرو من ھذا شیئا، یہ جو تمہارے 99 رجسٹر ہے تمہارے اعمال کے، ہاں، اس میں سب برائیاں ہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ یہ جو 99 رجسٹر مد بصر تک، حد نگاہ تک دکھائی دے رہے ہیں، اس کو دیکھ لو، کیا ان میں سے کسی چیز کا تم کو انکار ہے کہ تم نے عمل نہیں کیا اور اس میں فرشتوں نے لکھ دیا؟ تم کو کسی سے انکار ہے؟ فیقول لا یا ربی،
بندہ کہے گا کہ نہیں پروردگار، سب برابر لکھا ہوا ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں. ہاں فیقول، تب اللہ تعالیٰ کہے گا، فیقول اللہ عز وجل الک عذر او حسنہ، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر ہے کہ تم نے گناہ کیا، اتنے گناہ کیے تو کوئی عذر و بہانہ، یا کوئی نیکی ہے تمہارے پاس؟ فیہاب الرجل، تو آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا لا یا رب، پروردگار نہیں، نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، ہاں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی نیکی ہے. فیقول عز وجل، تو اللہ عز وجل کہے گا بلا ان لک عندنا حسنہ. یہاں تھوڑا سا اختصار ہے، بعض روایتوں میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ الگ الگ ہے. ہاں، اور سوال یہ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ کہ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ زیادتی کی ہے، کوئی غلط بات لکھ دی ہے اس میں؟ وہ کہے گا نہیں. ہاں، پھر یہ آگے سوال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جب وہ کہے گا ڈر کے، یہ کہے گا کہ نہیں میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، نیکی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ نہیں، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ہاں، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ، اور یہ بھی یاد رہے کہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہم نے پیش کیے، لیکن تمہاری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو ایک بطاقہ نکالا جائے گا. بطاقہ آج کی زبان میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کارڈ، رسید، پوتی جو ہوتی ہے، ایک کارڈ نکالا جائے گا. اس حدیث کو اسی لیے حدیث بطاقہ کہتے ہیں. آج کل یہ جو کارڈ ہوتا ہے نا، فلاں کارڈ، ڈھما کارڈ، تو اس کو عرب لوگ بطاقہ ہی کہتے ہیں. ہاں، تو ایک بطاقہ نکالا جائے گا، پرچی، اردو زبان میں ہم کہیں پرچی. ایک پرچی نکالی جائے گی. اس پرچی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بطاقہ میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. یہ دو گواہیاں ہوگی، یہی اس کی نیکی ہوگی. تو جب وہ بطاقہ، پرچی نکال کر اللہ تعالیٰ پیش کرے گا کہ تمہاری یہ نیکی ہے، تو وہ شخص کہے گا فیقول یا رب ما هذه البطاقۃ مع هذه السجلات، پروردگار یہ پرچی ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کہاں یہ اور کہاں یہ ایک پرچی ہے چھوٹی سی، اور یہ 99 رجسٹر جو میرا گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اس میں ایک نیکی ہے شہادتین کی. تو وہ جواب میں فیقول، اللہ عز و جل کہے گا انک لا تظلم، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوضع السجلات فی کفۃ، تو جتنے اس کے 99 رجسٹر جو ہوں گے برائیوں کے، وہ ترازو کے میزان عمل کے ترازو میں ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے 99 رجسٹر. والبطاقۃ فی کفہ، اور وہ جو پرچی ہوگی وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ جتنے 99 رجسٹر ہوں گے یہ ہلکے پڑ جائیں گے، اور بطاقہ والی پرچی والے پلڑا جو ہے بھاری پڑ جائے گا. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا. غور فرمائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کتنی وزندار ہے. 99 رجسٹر گناہوں کے، وہ بھی حد نگاہ تک ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ایک پلڑے میں، یہ پلڑا بھاری ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ کے فضیلت ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے. ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ارے میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں اور ابھی اتنا گناہ کیا بھی نہیں کہ 99 رجسٹر بھرے، ابھی تو 25-30 ہی بھرا ہے، ہاں تھوڑا کر لو گناہ. نہیں، ہاں یہ غلط فہمی نہ ہو. علامہ ابن قیم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک وضاحت کی تنبیہ کی کہ دیکھو یہ غلط فہمی نہ رہے، کیونکہ بہت سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں بھی جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حکم دے رکھا ہے، حرام کر رکھا ہے کہ نمازیوں کے اعضائے سجدہ کو جلائیں. یعنی جو نماز پڑھنے والا آدمی نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جو اس کی 7 ہڈیاں ٹکتی ہیں، ہاں پیر کی نیچے کی، گھٹنے کی 2 4، یہ 2 6، اور یہ پوری 1 7 ہڈیاں. مرد اور عورتوں کا سجدے کا طریقہ ایک ہی ہے حدیثوں کے مطابق، عورتوں کا الگ نہیں ہے حدیثوں میں، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیا.
تو یہ 7 ہڈیاں جہاں جو سجدے میں ٹکی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نمازی جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آگ پر یہ حکم ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ان 7 حصوں کو نہ جلائے. اس کا مطلب بہت سے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، اور جب نمازی ہے تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہی تھا نا، نماز میں بھی پڑھتا ہے، التحیات للہ میں ہے آخر میں، پھر بھی وہ گیا جہنم میں. کیوں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی تمہید میں کہا نا کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کی فضیلت تو پڑھ لیتے ہیں، معنی نہیں جانتے، تقاضے نہیں مانتے، شرطیں نہیں جانتے، نواقض نہیں جانتے، اس لیے لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اس کو توڑتے بھی ہیں. اس کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں رہ جاتی. یہ بہت اہم سبق ہے جو ہم آئندہ دروس میں جانیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہر بچہ جانے سیکھے. اس کے بغیر کوئی مسلمان جو ہے اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے یہ بول ہی نہیں سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم غافل تھے، اور یہ بھی نہیں چلے گا کہ باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کر لیا. ہاں، باپ دادا کا حوالہ دے کر ان کے دین اور مذہب کو ہم نے اختیار کر لیا اور لا الہ الا اللہ نہیں مانا، نہیں سمجھا، یہ چلے گا نہیں عذر. سورہ اعراف کی آیت میں نے پیش کی تھی. خیر، تو آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ ولا ریب ان ھذا قد قام بقلبہ من الایمان ما جعل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو 99 رجسٹر گناہ کے ہیں اور ایک رجسٹر جو ہے ایک پرچی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کی، یہ وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان کو اپنے دل سے قائم کیا، جس کی وجہ سے اس کا بطاقہ اتنا وزندار ہوگا جس سے 99 رجسٹر اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے. کیونکہ لوگ اعمال میں الگ الگ درجے کے ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے جیسا کہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے. دل میں جیسا ایمان ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ کا عمل ہوتا ہے. یہاں اہل علم نے ایک بات بیان کی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ بات اگر تفصیل میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک اختصار سے ایک لمبی بات کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کروں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک توحید والا جس کے دل میں واقعی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا ڈر ہے. لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کو معبود برحق مان رہا ہے. تو اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے اثر سے گناہ کرنے کی بنیاد پر ایک قسم کی شرمندگی ہوتی ہے، ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے. یہ ڈر اور شرمندگی اس کے لیے غیر محسوس نیکی کا کام کرتی ہے. تو ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے جناب میں شرمندگی اور حیا ہے، تو اس کا برائی کرنے کے باوجود اس کے دل کی کیفیت الگ ہوگی. اور ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر خوف سے عاری ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اللہ سے شرم و حیا ہے ہی نہیں، تو وہ گناہ کرنے کے بعد جری ہوتا ہے. آپ کو ایک تجربہ ہوگا، ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ بعض گناہ ہم نے جب پہلی مرتبہ کیا یا سچی توبہ کی رمضان المبارک میں کسی خاص موقع پر، اور اس کے بعد ہم نے پھر سے کوئی گناہ کر لیا جس سے توبہ کی تھی، تو وہ جو پہلی مرتبہ جب گناہ ہوتا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے دل کی، ہمارے جذبات کی، ایک قسم کی بے چینی، بوجھ کہ ہم نے غلط کیا، صحیح نہیں کیا، توبہ کرنی چاہیے، صاف کرنا چاہیے. یہ دل میں خیال جو آتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے. اب اگر اس پر عمل کر کے بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہو جاتا ہے. لیکن آدمی اگر ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد تھوڑا پچھتایا، تھوڑا شرمندہ ہوا، تھوڑے دن کے بعد وہی دوبارہ کیا، پھر 12 کیا، تو اب وہ گناہ پر جری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. توبہ کر لیا تو صاف ہو گیا، اور نہیں کیا تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، رین لگا دیا. ہاں، تو یہ وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا ایمان جس قدر جیسا ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ اعمال میں اس کے درجات کم زیادہ ہوتے ہیں. وَإِلَّا ورنہ فَكَمْ مِنْ قَائِلٍ،
کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے دل کے ایمان کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایمان کا یہ درجہ اور یہ گناہ در گناہ ثواب نہیں مل پاتا. لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن ان کو یہ اجر و ثواب اور یہ درجہ نہیں ملے گا جو اس کو مل گیا، کیونکہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور اس کا ایمان ویسا موجود تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ درجہ حاصل کیا. جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی حدیث ہے. بہت غور سے سنیے گا، ایک علمی بحث ہے اور اس کو نہ سمجھ کر مسلمانوں کے کچھ فرقے خارجی وغیرہ خارجی معتزلہ گمراہ ہو گئے، لیکن میں ابھی اس عقیدے کی اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ہاں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے وہ شخص جو لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی شعیر وفی قلب ہی وزن و شعیرۃ من خیر، جو کے دانے کے برابر بھی اگر بھلائی ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا. یخرج من النار، جہنم سے نکلے گا. مطلب پہلے گناہوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں گیا لیکن اس کے دل میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہے، بہت تھوڑی سی بھلائی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ نہیں ہے اگر تو بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی، اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ ایک جو کے دانے کے برابر وہ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا ہاں من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی بھلائی ہو. یہ دوسرا یعنی جو سے بھی کم. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، تیسرا جملہ فرمایا کہ جہنم سے نکلے گا. یخرج بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نکالا جائے گا. ہاں، جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو. وزنو وفی قلب ہی وزنو ذرۃ من خیر، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو. یہ حدیث بھی جو ہے ادھر ادھر کی نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. لا الہ الا اللہ موجود ہے اور اس کے ساتھ میں اگر تھوڑی سی بھی خیر موجود ہے تو آدمی جہنم میں جانے کے باوجود جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم میں جانے سے ہی محفوظ رکھے. ہاں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ملاحظہ فرمائے. اب یہ ایک اور فضیلت کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں، انہوں نے اس حدیث کے بعد کہا اس سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ درجات میں الگ الگ ہیں، جیسا کہ ان کے دل میں اس کے متعلق ایمان ہے. تو ایمان جس قدر ہوگا اس اعتبار سے ان کے درجات کم اور زیادہ ہوں گے. جیسے یہاں بتایا کہ رائی کے دانے جو کے دانے کے برابر، یا پھر گندم یعنی گیہوں کے دانے کے برابر، یا پھر ذرہ برابر. آگے لا الہ الا اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کہ اگر آسمانوں کو، ساتوں آسمان اور زمین کو اس کے مقابلے میں تولا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان، صرف ساتوں آسمان ہی نہیں، حدیث میں آ رہا ہے کہ ساتوں آسمان میں جو لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان سب کو، زمین میں جو لوگ ہیں ان سب کو لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، 199 رجسٹر کی بات تھی، یہاں آسمان اور زمین کو کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کے وزن کی بات ہو رہی ہے. اگر ایسا کیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. مسند کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان نوحا قال لابنہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا عند موت ہی، اپنی موت کے وقت. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے ہیں. موت کا لفظ ہے، نبی کے لیے موت کا لفظ، ہمارے ہندوستان پاکستان میں نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیے تو گستاخی مانی جاتی ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ اور تابعین یہ استعمال کرتے تھے، یہ گستاخی نہیں ہے. ہاں، تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے مبرہ ہے، باقی تمام لوگوں کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا آمرو کا بلا الہ الا اللہ. ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے، وصیت کی طرح، وصیت کہتے ہیں ہم اسے. ہاں، اور ایک پیغمبر، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر کہہ رہے ہیں اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. ہاں، تو کہہ رہے ہیں
کہ اپنے بیٹے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. آگے اس کی وجہ بتائی، اس لیے فإن السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفہ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ، اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اس سے پتہ چلا کہ زمینیں بھی سات ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ 7 زمینیں کیسے ہیں. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے نا، مثلہن سورہ طلاق میں آخر میں. تو کیسے 7 زمینیں ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی 7 پرتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان ہے نا، ہمارے اوپر یہ آسمان پہلا، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، ایسے 7 آسمان ہیں. تو ہماری زمین ہے، اس زمین کے لیے آسمان ہے اوپر ہونے کی وجہ سے. سما، عربی میں آسمان کو سما کہتے ہیں، اور سما ہر وہ چیز جو اوپر ہے. تو جیسے ہمارے لیے یہ آسمان ہے، ویسے آسمان کے لیے یہ زمین ہے. تو اب یہ زمین ہے پہلے آسمان کے لیے، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے لیے زمین ہے، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے لیے زمین ہے، چوتھا آسمان 5ویں آسمان کے لیے زمین ہے. وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، تو یہ نیچے والا زمین ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے 7 زمینیں بھی ہیں. بہرحال جو بھی معنی ہو، 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں، وہ وضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں یعنی دوسرے پلڑے میں، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان کو لے کر بھاری پڑ جائے گا، جھک جائے گا. ہاں، ولو ان السماوات السبع کنہ حلقۃ مبہمہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت چل رہی ہے اپنے بیٹے کو. اور اگر 7 آسمان ایک مبہم حلقے کی طرح ہوں، یعنی ایسے انگوٹھی یا حلقہ بن جائے کہ آپس میں گتھے ہوئے جڑے ہوئے ہوں، ہاں، لقسمتہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا. ہاں، یعنی لا الہ الا اللہ کی تاثیر اور اس کا اتنا زور ہوگا کہ اس سے یہ بکھر جائیں گے 7 آسمان. ہاں، میں چاہتا ہوں فضائل پورے ہو جائیں، وقت اگرچہ پورا ہو گیا، کچھ 5-7 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یہ مسند کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 134 میں اس کو صحیح کہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، یہ صحیح حدیث بیان کی گئی ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہا لیس لہا دون اللہ حجاب، کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سارے حجاب کو توڑ کر اللہ تک پہنچتا ہے. ترمذی میں سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنب الكبائر. کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا اخلاص کے ساتھ، مخلصاً اخلاص کے ساتھ، مگر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس کو امام البانی نے حسن کہا ہے. یہ ایک فضیلت میں روایتوں کو پیش کر دے رہا ہوں تشریح کے بغیر، آپ غور سے سنیے گا اور غور کیجیے گا ان روایتوں کی تفصیل پر کہ یہ کیسی عظیم الشان فضیلت ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ لا الہ الا اللہ اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو کہتے ہوئے سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم مؤذن کو ہلکا سمجھتے ہیں، اذان دینے کو چھوٹا عمل سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے جب اتنا ہی سنا تو کہا خرج من النار، یہ جہنم سے نکل گیا، بچ گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں، صحیحین میں بخاری مسلم میں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس شخص کو حرام قرار دے دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی وجہ، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. یعنی لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے، اور وہ عمل سے، جب اس کو مقصد یہ ہے تو عمل سے اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی ضد ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ علماء نے تشریح کی ہے. اور اس کلمے کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے افضل شعبہ اور شاخ اس کو قرار دی. ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں
اور ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ، بضع و سبعون، الایمان بضع و سبعون شعبہ، بضع 3 سے 9 کو کہتے ہیں، تو ہم 73 یا اس سے زیادہ کہیں کہ 70 سے زیادہ، 73 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ اس کی جو ہے، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ہلکا شعبہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ غور کیجیے آج مسلمان اس ایمان کی کتنی خلاف ورزی کرتا ہے، راستوں میں رکاوٹیں ڈال کے، سواریاں کھڑی کر کے، گندگی پھینک کر اور اتیکرمن کر کے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہتر، سب سے افضل ذکر ہے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ بہت تشریح طلب بات تھی لیکن میں صرف ترجمہ کروں کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، کسی موقع پر موقع پڑا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلمات ہیں۔ ان کا آپس میں ربط انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو سب سے بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس سلسلے کی آخری فضیلت جو شیخ عبدالرزاق نے بیان کی ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، جیسا کہ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کے دن آپ کی شفاعت پانے والا خوش قسمت انسان، سعادت مند انسان سب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک۔ اے ابو ہریرہ، مجھے یہ اندازہ تھا، خیال تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ گویا حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اور کہا، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، جو میں نے حدیث کے سلسلے میں تمہاری حرص، تڑپ، شوق دیکھا، اس سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے سوال کرو گے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اسعد الناس، اب ان کے سوال کا جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق، سعادت مند انسان وہ ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ یا اپنے جی کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ جو کہے گا وہ اللہ کے رسول کی شفاعت پائے گا۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا جو دلیلوں سے ثابت ہے؟ جس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار قیامت کے دن نہیں رہے گا، محروم رہے گا۔ اسی طریقے سے آگے اس حدیث کی تشریح میں آخری بات کہہ رہے ہیں شیخ عبدالرزاق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ جو جملہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ، یہ دلیل ہے، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا، مجرد کہہ دینے سے قبول نہیں ہوتا۔ ایک کہنے والے نے زبان سے کہہ دیا اور اس کے دل میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے لیے اس کی شرطیں موجود ہوں، اس کی قیود پائی جائیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ ان شرائط اور قیود کے بغیر لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور یہ فضیلتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں پڑھتے سنتے ہیں، ہر دن رات پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور غیر اللہ کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کا معنی مطلب سمجھا جائے، تقاضے جانے جائیں، شرطیں اور قیود جانی جائے، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں شیخ نے اپنی بات ختم کر کے اگلا عنوان قائم کیا، شروع تو لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ اگر ہمارا آنا ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہم پڑھیں گے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اور یہ بھی گزارش کروں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا اس چیز سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کی شرطیں صرف سننا نہیں ہے آپ لوگوں کو،
ہاں میں کہوں گا کہ اس کو لکھ کر یاد کرنا ہے، اور یاد صرف علم کے اعتبار سے ہم کو کوئی امتحان نہیں دینا ہے کہ سالانہ سشمائی امتحان دے کے نمبر لینا ہے، یہ زندگی کا امتحان ہے اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے یہ چیزیں دماغ میں محفوظ رکھنی ہے۔ تو ہم اگلے 2-3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں 2-3 دروس میں 4 دروس میں انشاءاللہ شروط لا الہ الا اللہ اور نواقض لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے، اس کو شرائط اور قیود کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔